اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری پہلا مقامہ یعنی المقامۃ الصنعانیہ، سبق نمبر 22 اور پیراگراف نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو محفل سے نکلنے کی جو تیاری تھی اور جو منظر تھا وہ پڑھا تھا علامہ حریری کے قلم سے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ابو زید سروجی محفل کو چھوڑتے کیسے ہیں، محفل سے الوداع کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کا رویہ کیا ہے، ابو زید سروجی کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وقالا، اور لوگوں میں سے، جماعت میں سے ہر ایک نے کہا، اسرف ھذا، اسے خرچ کر دو، فی نفقتک، اپنے خرچے میں یا اپنے نفقے میں، او فرقہ، یا تقسیم کر دو اسے، علی رفقتک، اپنے ساتھیوں پر۔ اسرف فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر مخاطب، اور یہ باب ہے ضرب یضرب، یعنی صرف یصرف آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کر دینا یا پھیر دینا۔ نفقات کا، نفقاتن، اس کی جمع آتی ہے نفقات، مطلب ہوتا ہے خاص اپنی حاجت کے لیے خرچ کرنا، یا خرچہ بھی مطلق طور پہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اسرف ھذا فی نفقتک، اسے خرچ کرو اپنے خرچے میں، اپنے نفقے میں۔ او یا فرقہ، فرق یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا ہونا، لیکن یہاں اس کا معنی تقسیم اس لیے لیا گیا ہے کہ جس وقت کسی بھی چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ گوشت کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو گوشت کا ایک حصہ جدا کر کے وہ حصہ ایک غریب کو دیا جاتا ہے، پھر دوسرا جدا کر کے وہ غریب کو دیا جاتا ہے، تو یوں اس کے حصے جدا جدا کر دیے جاتے ہیں بنا کر۔ اس لیے یہاں پر جو تقسیم کے لیے علامہ حریری لفظ لے کر آئے ہیں وہ فرق، یعنی کہ امر کا صیغہ لے کر آئے باب تفعیل سے۔ او فرقہ، یا اسے تقسیم کر دو، علی رفقتک، اپنے ساتھیوں پر۔ رفقتن یہ اس میں جمع ہے، اس کی جمع آتی ہے رفاق، رفیق بھی اسی سے ہے، یعنی ساتھی، سفر کا ساتھی یا دوست۔ او فرقہ، یا اسے تقسیم کر دو، علی رفقتک، اپنے ساتھیوں پر۔ اس جملے کا یا اس مصرے کا معنی یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں پیسے دیے ہیں اب یہ آپ اپنے خرچے میں لائیں، یا اپنے ساتھیوں کو کھلائیں، یا اپنے ساتھیوں پر خرچ کریں۔ یہ مجمع والے اسے کہہ رہے ہیں، ابو زید سروجی کو کہہ رہے ہیں۔ وجعل یودع، اور وہ الوداع کرنے لگا، من یشیعہ، اسے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیخفا، تاکہ مخفی رہے، علیہ، اس پر، محیعہ، اس کا راستہ۔ وجعل یودع، یودع جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الوداع کرنا۔ یشیعہ یہ بھی باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، کسی کے پیچھے پیچھے آنا۔ لیخفا، تاکہ مخفی رہے، علیہ، اس پر، محیعہ، اس کا راستہ، کشادہ راستے کو اور نظر آنے والے راستے کو،
کہتے ہیں محیعن کہتے ہیں ایسے راستے کو جو نظر بھی آ رہا ہو، کشادہ بھی ہو۔ وَيُسَرِّبُ اور وہ رخصت کرتا تھا، واپس بھیجتا تھا، مَن يَتْبَعُهُ جو بھی اس کے پیچھے آتا تھا۔ یسرب مانا راستے پر بھیجنا۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ نما راستہ بنا لیا۔ اب سرنگ کو کہتے ہیں سرابا، اور یہاں پر کنایتاً استعمال ہوا ہے کہ وہ جو راستہ تھا جس پر وہ آیا اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی آ رہے تھے، تو یہاں سے انہیں وہ واپس کرتا تھا کہ جاؤ بھائی واؤ، خیر خیر جاؤ، واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ۔ جو بھی اس کے پیچھے، یار بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آپ واپس جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں آنے کی، جاؤ۔ کیوں؟ لکئی تاکہ یجہلا مجہول رہے، نامعلوم رہے، مربعہ اس کا مکان۔ مربع مکان کو بھی کہتے ہیں، اونٹوں کے باڑوں کو بھی کہتے ہیں، حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے۔ مربعہ اس کا مکان۔ یجہلو جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں مضارع ہونے کے باوجود جو نصب ہے وہ لکئی حرف تعلیل کی وجہ سے ہے۔ جب کسی مضارع سے پہلے لکئی آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مضارع کے آخر میں نصب ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق آپ نے پڑھا، اس میں جو پہلا جملہ ختم ہو رہا ہے نفقتے کا، یعنی اپنے نفقے میں، نفقے کو کہتے ہیں تیرا نفقہ، اور دوسرا جملہ ختم ہو رہا ہے رفقتے کا، اپنے ساتھی۔ تیسرا جملہ مغدیاً پہ ختم ہو رہا ہے، شرماتے ہوئے، آنکھیں بند کرتے ہوئے، اور چوتھا جملہ ختم ہو رہا ہے منسیاً، تعریف کرتے ہوئے۔ پانچواں جملہ تھوڑا سا مختلف ہے، ختم ہو رہا ہے یشیعہ، پیچھے پیچھے چلنا، اور چھٹا جملہ ختم ہو رہا ہے محیعہ، کشادہ راستہ۔ ساتواں جملہ ختم ہو رہا ہے یتبعہ، آٹھواں جملہ ختم ہو رہا ہے مربعہ۔ تو یہ شاہکار ہے علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقامات حریری، خوبصورت کتاب ہے۔ عزیز دوستو، آج کا سبق آپ نے پڑھا، آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1، اسم فعل حرف اس پیراگراف سے الگ الگ کر کے ان کی علامات بھی لکھیے، معنی بھی لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس پیراگراف کا اردو ترجمہ لکھیے بھی اور یاد بھی کیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس پیراگراف میں وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں وہ لکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس پیراگراف میں سے کسی ایک جملے کی نحوی مکمل ترکیب کیجئے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔